رحمت بنایا ہے ویسے کسی اور کو نہیں بنایا، ویسے کسی اور کو نہیں بنایا۔ ہمیں نظر آتا ہے جب رب کریم نے اپنا تعارف فرمایا، جب قرآن کریم میں رب کریم نے فرمایا تو فرمایا الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس رب کے لیے جو اس مستقل عالمین کا رب، جو عالمین کا رب ہے۔ فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اپنا تعارف فرمایا کہ اللہ کریم عالمین کا رب ہے، اور اپنے حبیب علیہ السلام کی جب شان بیان فرمائی تو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، اپنا فرمایا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور اپنے حبیب کا فرمایا کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے۔ اب اگر یہ سمجھنا ہو کہ یہ تعلق کیا ہے، رب کریم فرما رہا ہے، توجہ رکھیے گا کہ میں عالمین کا رب ہوں، اور اپنے حبیب کو فرما رہا ہے کہ یہ عالمین کے لیے رحمت ہے، تو مفسرین فرماتے ہیں کہ کیونکہ ہمیشہ سے یہ قاعدہ رہا ہے، ہمیشہ سے یہ قاعدہ ہے کہ جب بھی کسی کو اس کو سمجھنے کے لیے، پہلے آپ کو یہ بتا دوں کہ اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ رب کریم عالمین کا رب ہے اور رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے، ہمیں لفظ رب کے معنی پر غور کرنا ہوگا کہ لفظ رب کے معنی کیا ہے۔ رحمت کا مطلب تو پتہ ہے نا، لفظ رب کے معنی کیا ہے؟ رب کا معنی ہے پالنے والا، پالنے والا۔ تو محدثین فرماتے ہیں رب کریم نے اپنے آپ کو فرمایا رب العالمین اور رسول اللہ کو رحمت للعالمین بنایا۔ تو یاد رکھنا جب بھی کسی کو پالا جاتا ہے تو رحمت سے پالا جاتا ہے۔ ماں بھی بچے کو تب پالتی ہے جب اس کے لیے رحم کا جذبہ دل میں ہوتا ہے۔ آپ بھی اگر کسی کی کفالت کرتے ہیں، کسی کو پالتے ہیں، تو پالنا تب ممکن ہوتا ہے جب دل میں اس کے لیے رحم کا جذبہ آتا ہے۔ ذرا غور کرنا سننا مقام مصطفیٰ کیا ہے۔ رب کریم نے فرمایا میں رب العالمین ہوں، یہ رحمت للعالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ میرے حبیب جس کو بھی پالا جاتا ہے رحمت سے پالا جاتا ہے۔ رب ہونا بھی میری صفت ہے، رحمت بھی میری صفت ہے، لیکن آج میں آپ کو اپنی رحمت کا مظہر عطا بنا کر یہ اعلان کرتا ہوں کہ عالمین کا رب ہوں میں، کائنات میں جس سے پالوں گا نسل مصطفیٰ، میں جس کو پالوں گا۔ یہ نہیں فرمایا کہ دنیا والوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ انسانوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جنوں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جانوروں کے لیے رحمت ہے، یہ نہیں فرمایا کہ عرشیوں کے لیے رحمت ہے یا فرشیوں کے لیے رحمت ہے۔ فرمایا جس عالم کا میں رب ہوں اس ذرے کے لیے یہ رحمت ہے، اس ذرے کے لیے رحم ہے۔ جس کو پالوں گا رحمت سے پالوں گا تو پتا چلا عرش میں کوئی پل رہا ہے تو رحمت مصطفیٰ سے پل رہا ہے، فرش میں کوئی پل رہا ہے تو رحمت مصطفیٰ سے پل رہا ہے۔ یعنی جس کا رب اللہ ہے جیسا کہ سب کا رب اللہ ہے، تو کائنات کا ذرہ ذرہ اگر پل رہا ہے تو دست مصطفیٰ ذرہ ذرہ۔ اب میں آگے بات کروں گا، بہت بڑی دیر میں گفتگو کروں گا، بہت بڑی دیر کے لیے گفتگو کروں گا کہ رحم کی لوازمات کیا ہے، کون سی چیزیں ایسی ہیں جو نہ ہو تو رحم ہو ہی نہیں سکتا، بندہ رحم ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رب کریم عالمین کا رب ہے اور ہمیشہ کے لیے رب ہے، رسول اللہ عالمین کے لیے رحمت ہے، ہمیشہ کے لیے رحمت ہے۔ تو اگر کوئی کہے کہ آج سورج تو ہے لیکن دھوپ تو ہے لیکن سورج نہیں ہے، تو اس کو ہم پاگل کے سوا کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اگر کوئی کہے کہ بارش تو ہے پر بادل نہیں ہے تو اس کو ہم پاگل ہی کہیں گے، اس کی عقل پہ ماتم ہی کیا جا سکتا ہے۔ تو اگر کوئی یہ کہے ہاں رحمت تو موجود ہے لیکن صاحب رحمت باقی نہیں ہے، تو اس کو تم کیا کہو؟ رحمت ہے، اگر رحمت ہے تو رحم کا ہونا بھی ضروری ہے، تو رحم کا ہونا بھی ضروری ہے۔ رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ،
میں بہت مبارکباد پیش کرتا ہوں حضرت آپ کو، آپ کے سب بھائیوں کو کہ ماشاءاللہ بہت خوبصورت محفل کا انعقاد کیا، بہت خوبصورت محفل کا انعقاد کیا۔ اللہ کریم آپ سب کو بھی اپنی خاص رحمتوں سے نوازے اور آپ کے والد صاحب کو بھی اللہ کریم جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ اور سرکار کی رحمت کا ذکر میں اسی لیے کر رہا ہوں تاکہ ان کو بھی رب کریم سرکار کی رحمت کا حصہ ہو۔ اب یاد رکھیے کہ رب کریم نے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اب ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، ذرا غور سے سنیے گا، ہر رحمت ایک حد تک رحمت ہے، اس سے بڑھ جائے تو نہیں نظر۔ مثلا اگر قحط سالی ہو جائے، بارش نہ ہو رہی ہو تو کیا دعا مانگی جاتی ہے؟ یا اللہ بحران رحمت عطا فرما، رحمت برستی ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ برس جائے تو سیلاب آ جاتے ہیں، فلڈ آ جاتے ہیں۔ اگر کوئی کھانا کھانا بھی تو رحمت ہے نا، اللہ کی رحمت ہے، نعمت ہے کھانا کھانا، لیکن اکثر لوگ جو ہے ان کو زیادہ ڈپٹنے کی عادت ہوتی ہے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، اوور ایٹنگ کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ ہمارے شاہ صاحب ماشاءاللہ موجود ہیں، مدن شاہ صاحب اللہ ان کو سلامت رکھے، اوور ایٹنگ کی وجہ سے جو ہے وہ بیماریاں ہو جاتی ہیں۔ یعنی کھانا پینا بھی رحمت ہے، لیکن ایک حد تک رحمت ہے، اس سے بڑھ جائے تو زحمت ہے۔ یعنی ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے، ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے، زحمت کا پہلو موجود ہوتا ہے۔ اب اس کو آپ کو سمجھانے کے لیے ہر نبی رحمت، صرف ہمارے آقا رحمت نہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی رحمت، لیکن صرف ان لوگوں کے لیے جو ان کے تابعدار ہیں، جو ان کے ماننے والے تھے۔ مفتی صاحب تشریف فرما ہے کیونکہ قرآن میں ہی اللہ نے نبیوں کی دعائے ضرورت کا بھی ذکر کیا ہے کہ اگر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے کسی نے ان کی گستاخی کی تو وہی نبی جو رحمت تھے انہوں نے اس کو دعائے ضرر دی جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب ان پر آیا۔ ہر رحمت میں زحمت کا پہلو موجود ہے، لیکن مبارک ہو مصطفیٰ کے غلاموں، ہمیں اللہ نے ایسا عقل دیا ہے جو رحمت ہی رحمت ہے، اس میں زحمت کا کوئی نہیں۔ کیسے بات بھی سنیے، کیسے